بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و احسان سے بڑا کامل اور اکمل دین دیا ہے۔ جانے والوں کے لیے دروازہ بند نہیں ہوتا، یعنی کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہی ہو گئے ہیں، اب ان کو کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نفع کا دروازہ بند نہیں کر سکتا۔ اگر اولاد نیک ہے اور وہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے تو ماں باپ کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، تو اب وہ ان کو ایصال ثواب کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ساری زندگی کرتا رہتا ہے تو اس کا وہ عمل ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے، اس سے ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، تو وہ وہاں اس کی وجہ سے راحت پاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب والدین کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب اس بچے کا نام نافرمانوں سے کاٹ کر فرما برداروں میں لکھ دیا جائے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے۔ جن کے زندہ ہیں وہ قدر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ کوئی خدمت پوچھی نہ حال پوچھا، صرف پیار سے جا کے دیکھ لیا، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں صبح سے شام تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے۔ جو خدمت کرے گا اپنے باپ کی وہ اس کے لیے کھل جائے گا، جو ناراض کرے گا باپ کو وہ اس کے لیے ٹوٹ جائے گا، اور جس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹا اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ تو جن کے زندہ ہیں ان کے لیے نعمت ہے، قدر کریں، ان کی دعائیں لے لیں، دعاؤں سے کام بنتے ہیں، اور جن کے وفات پا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، وہ پھر وہاں سے وہ دعائیں کریں گے تو زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مطرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، قبریں پھٹی، مردے نکلے اور کوئی چیز گول گول سفید سفید پڑی ہے، مردے اس کو چن رہے ہیں۔ ایک شخص قبر سے نکلا اور سیدھا ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اہل ایمان ہیں۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ایصال ثواب پہنچ رہا ہے جو رشتہ دار ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں، آپ وہ ایصال ثواب کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو اس نے کہا، مجھے تو تھوک کے حساب سے آ جاتا ہے، مجھے تو یہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر مجھے پہنچا دیتا ہے۔ پوچھا، آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا، فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان ہے۔ تو یہ صبح گئی، وہاں ایک نوجوان بیٹھا اپنا سودا بھی بیچ رہا تھا، ہونٹ بھی ہل رہے تھے۔ نام پوچھا تو وہی تھا جو رات کو خواب میں بتایا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا، قرآن۔ میں نے کہا، کتنا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، ایک قرآن روزانہ۔ میں نے کہا، اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا، باپ نے یاد کروایا تھا، اس کے حق کی ادائیگی میں پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اولاد کا پڑھنا یہ ایسے تیزی کے ساتھ جاتا ہے کہ جیسے ماں باپ کی دعا جاتی ہے نا عرشوں کی طرف، تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ایسے ہی جب اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے تو وہ بھی اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ ان تک پہنچتا ہے،
اور ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی وہاں سے دعائیں اپنی اولاد کے لیے شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ نافرمان تھے، اگر اللہ نہ کرے تو پھر وہ فرما برداروں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ پہلے سے اگر فرما بردار تھے تو ان کے درجات اور بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جب یہ نکل جاتا ہے تب پھر ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی نیک کرے اور ہمارے بچوں کو بھی نیک کرے، ہمیں اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور ہمارے بچوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ آمین۔